بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ سے نماز کے ایک اہم مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے کہ میں نے خود اکثر دیکھا ہے کہ جس وقت جماعت ہو رہی ہوتی ہے لوگ بعد میں آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، تو وہ جماعت سے ملتے ہیں۔ تو جماعت سے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ عموماً میں نے دیکھا اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو جماعت سے ملنے کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر امام رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو تو امام کے ساتھ کیسے ملنا چاہیے، کہ کب ہم رکعت میں امام کے ساتھ ملیں گے ہماری رکعت شمار ہوگی، رکعت شمار نہیں ہوگی، کہاں ملیں گے تو رکعت شمار ہوگی، کہاں اگر نہ ملیں تو رکعت شمار نہ ہوگی۔ یہ اس حوالے سے دیکھا گیا کہ لوگ عموماً اس سے غافل ہوتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص آیا، جماعت ہو رہی تھی، میرے ساتھ آیا، وہ لیٹ آیا اور سجدے میں وہ امام کے ساتھ ملا تو اس نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ شاید اس کی نماز مکمل ہو گئی، کہ اس نے کیا کہ وہ آیا، جماعت سے ملا، خود اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہا، اپنا الگ سے رکوع کیا، قومہ کیا اور امام کے ساتھ سجدے میں مل کے اس نے سمجھ لیا میری نماز کامل ہو گئی، میں نے رکعت کو پا لیا۔ حالانکہ ایسے نماز مکمل نہیں ہوتی، بندہ اس رکعت کو نہیں پا سکتا۔ اس مسئلے کو آج آپ کے سامنے واضح کرنا ہے کہ کب بندہ جماعت سے ملے تو اس کی نماز کامل ہوگی اور اس کی رکعت شمار کی جائے گی۔ معزز ناظرین، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حدیث پاک ہے، سنن ابی داود شریف کی حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین، یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داود شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کی طرف آؤ، امام جماعت کرا رہا ہو، آپ جماعت سے شامل ہونے کے لیے آؤ، اور تم جب جماعت سے ملو اور امام کو دیکھو کہ وہ سجدے میں ہے تو تم اس کے ساتھ سجدہ کرو۔ حدیث کے جو الفاظ میں نے تلاوت کیے، سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کی طرف آؤ اور ہم کو سجدے میں پاؤ تو بس تم بھی سجدہ کرو اور اس میں سے کچھ شمار نہ کرو، اور جس شخص نے رکوع کو پا لیا بس تحقیق اس نے نماز کو پا لیا۔ معزز ناظرین، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ جماعت سے ملے اور امام سجدے میں ہو تو یہ اس کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جائے۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں امام سجدہ کر کے فارغ ہو، کھڑا ہو، تب ہم نیت کریں، لیکن حضور نے حکم فرمایا جہاں پہنچ جاؤ وہیں سے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور اس کی ایک مثال دے کے فرمایا کہ مثلا اگر ہم سجدے میں ہوں تم آ جاؤ تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ، مگر اسے شمار نہ کرو، یعنی یہ رکعت تمہاری شمار نہیں ہوگی۔ یعنی تمہاری ایک رکعت یوں سمجھو کہ امام سے رہ گئی ہے، اب تم تین مثلا 4 رکعت والی نماز ہے تو 3 امام کے ساتھ پڑھ کے ایک اپنی الگ سے پڑھو گے، 2 والی ہے تو ایک امام کے ساتھ پڑھ کے ایک اپنی رکعت الگ سے پڑھو گے۔ اور اگر سجدے میں ملا بندہ تو اس کی جماعت اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اور اگر تم امام کو رکوع میں پا لو، مثلا آپ آئے ہیں نماز پڑھنے، امام رکوع میں تھا، آپ رکوع میں امام کے ساتھ مل گئے ہیں تو یوں سمجھے آپ نے نماز کو اس رکعت کو پا لیا ہے۔ یعنی پہلی رکعت تھی تو آپ نے ساری پا لی ہے، دوسری تھی تو دوسری رکعت کو پا لیا، ایک وہ جو پہلے ہو چکی۔ یعنی جس رکعت کے رکوع میں اگر آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے گویا وہ رکعت آپ نے پا لی ہے، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز کامل ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، ایک یہاں پر ہم سے یہ غفلت بھی ہوتی ہے کہ ہم آتے ہیں، امام اگر رکوع میں ہو ہم جلدی جلدی آتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ امام رکوع سے اٹھ نہ جائے اور ہم جلدی سے مل جائیں۔ ہمیں اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی سرکار نے فرمایا کہ تم مسجد میں آرام سے آیا کرو، بات کرنا آیا کرو، اور جہاں امام کو پالو وہیں سے مل جاؤ۔
تو اس لیے بعد کر نہیں آنا چاہیے۔ اگر رکوع مل گیا تو ٹھیک، وگرنہ بقیہ نماز امام سے پڑھ کے، امام کے ساتھ پڑھ کے باقی اپنی پوری کر لو۔ اب اگر ہم جلدی کرتے ہیں اور آتے ہیں امام رکوع میں ہوتا ہے، ہم جلدی سے آ کے اللہ اکبر کرنے کے ساتھ ہی ہم ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر بندہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے تو وہ سمجھے کہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوا۔ ویسے اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام فرض ہے، اور ہم چند سیکنڈ ہی اگر قیام کریں تو ہماری نماز کامل ہو جائے گی۔ اگر ہم نے قیام نہ کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ آئیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ باندھ کے قیام کو کر لیں۔ ہمارا جب قیام ہو جائے گا پھر ہم دوسری تکبیر کے ساتھ رکوع میں جائیں گے تو ہماری نماز کامل ہوگی۔ ایک ہی تکبیر کہتے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں گئے تو ہمارا قیام نہ ہوا اور نماز ضائع ہو گئی۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بے شک چند سیکنڈ کے لیے وہ قیام کریں، اس کے بعد رکوع میں جائیں، اور رکوع اگر امام کے ساتھ مل جاتا ہے ہماری نماز ہو جائے گی، رکعت مل جائے گی۔ اور اگر اس سے بھی ہم مؤخر ہو گئے، تاخیر ہو گئی، تو پھر وہ ہماری رکعت رہ جائے گی اور وہ رکعت ہمیں بعد میں پڑھنی ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع قوم یا سجدے تک اگر بندہ مل جائے تو نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رکوع تک مل جائے تو رکعت کو پا لیتا ہے، اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ رکوع سے اگر مؤخر ہو گیا تو اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کبھی آپ سے تاخیر ہو جائے، مؤخر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، تو آپ جب ملیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں اور امام کے ساتھ آرام سے جماعت کے ساتھ مل جائیں۔ جو رکھتے امام کے ساتھ مل جائیں انہیں پڑھ لیں، اور جو رہ جائے اسے مؤخر کر لیں اور پھر خود اپنی ہی پڑھ لیں۔ پہلے اپنی ادا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ امام کے سے پہلے رکوع اپنا کر کے سجدے میں ملتے ہیں، قوم رکوع کر کے، تو آپ کی نماز پھر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔